السلام علیکم، دعا اسٹوری چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج کی انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ میرا نام مریم ہے اور میں آج میٹرک کا آخری پیپر دے کر گھر واپس آ رہی تھی۔ اتنی گرمی میں تھکی ہوئی تھی کیونکہ راستے میں وین بھی خراب ہو گیا تھا، جس وجہ سے آج مجھے پیدل چلنا پڑا۔ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی، حیرانگی کا شدید جھٹکا لگا۔ سامنے لاؤنج میں میری ساس بیٹی میری اماں جان سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا، اتنی گرمی میں اس وقت ہمارے گھر کیا کام ہو سکتا ہے۔ انجانے خوف میں میرا دل ڈوب جا رہا تھا کہ کہیں میری شادی کی بات تو نہیں کرنے آئی ہیں، لیکن میں تو مزید پڑھنا چاہتی تھی۔ عجیب شادی کے حوالے سے میرے ذہن میں طرح طرح کی سوچ گردش کر رہی تھی۔ میں وہیں کھڑی رہی۔ جب میری ساس کی نظر مجھ پر پڑی تو مجھے اپنے پاس آنے کو کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کے پاس گئی۔ دعا سلام کرنے کے بعد میں نے فوراً ہی اپنے کمرے کا رخ کیا۔ اپنے کمرے میں آ کر سکون کی سانس لینے لگی۔ ہاتھ منہ دھونے کے بعد میں نے ملازمہ کو کھانا لانے کا کہا کیونکہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی۔ صبح میں بغیر ناشتہ کیے پیپر دینے کے لیے نکل گئی تھی۔ اتنے میں ملازمہ کھانا لے کر آئی۔ گرما گرم بریانی میں جیسے ہی کھانے لگی، اتنے میں میری بہن عائشہ مجھ سے 1 سال چھوٹی تھی، میرے کمرے میں داخل ہوئی تو جیسے ہی اس کی سانس ہی بند ہو گئی تھی، میری بہن اپنا سانس باہر کرنے لگی۔ میں اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، نہ جانے ایسی بھی کیا جلدی تھی میری بہن کو اپنا سانس لینا بھول گئی۔ کیا بات ہے عائشہ، اپنی حالت تو دیکھو۔ میں اس کی جانب دیکھ کر فکر مندی سے بول پڑی، آپ کی شادی ہونے والی ہے اسی ہفتے میں بہت زیادہ خوش ہوں، ہمارے گھر میں خوشیاں آنے والی ہیں۔ یہ بات سن کر میرا پورا وجود ہل سا گیا تھا۔ میرا شک ٹھیک نکلا تھا کہ ضرور یہاں میری ساس میری شادی کی بات کرنے آئی ہے۔ میری بہن خوشی سے باہر چلی گئی، مجھے تو جیسے شادی کی خبر نہیں بلکہ موت کا خبر سنا کر چلی گئی ہو۔ میں بریانی کا پلیٹ وہیں ٹیبل پر چھوڑ کر بیڈ میں لیٹ گئی۔ ایک آنسو میرے آنکھ سے غرق نیچے گرا۔ دھیرے دھیرے میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ میں مزید پڑھنا چاہتی تھی۔ میں بہت سارے خواب تھے۔ میری خوابوں میں پانی پھیر کر میری ساس گھر سے چلی گئی تھی۔ سر پر باپ کا سایہ بچپن میں ہی چھن چکا تھا۔ ماں اکیلی 2 بیٹیوں کو کیسے پالتی؟ باپ کے کاروبار کو میرے ماموں نے سنبھال لیا تھا۔ میرے ماموں اماں جان کا ایک ہی بھائی تھا۔ اماں کی جب شادی ہوئی کچھ سال بعد اماں جان کے والدین اس دنیا سے چلے گئے۔ میرا ماموں اکیلا رہ گیا تھا، اس کا اماں کے علاوہ اور کوئی بھی سہارا نہیں تھا۔ ماموں ہمارے گھر میں رہتے تھے۔ میرے باپ کے جانے کے بعد ان کا کاروبار ماموں نے ہی سنبھالا ہوا تھا، تبھی جا کر میں میٹرک تک پڑھی۔ آگے پڑھنے کی شوق رکھتی تھی۔ گھر صرف ماموں کے محنت کی وجہ سے چل رہا تھا۔ گھر کے حالات بھی زیادہ تنگ نہیں تھے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد میری مہندی کی رسم کر دی گئی، نہایت شاندار طریقے سے۔ مجھے یہ سجاوٹ بہت پسند آئی تھی۔ مہندی والے دن بھی میری ساس بڑی بڑی باتیں کرنے لگی تھی۔ گھر کی مالکن حریم ہے، سب کچھ حریم کا ہی ہے۔